على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں آپ کے یہ بات گوش گزار کر رہا تھا کہ شیب ابی طالب سے 3 سال کی محصوری کے بعد نکلنے کے بعد جناب ابو طالب وہ بہت بیمار ہو گئے اور ان کی عمر بھی اس وقت 80 سال سے زائد ہو چکی تھی. اور بالخصوص ان 3 سالوں نے ان کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا تھا اور وہ بہت بیمار ہو گئے. اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد رجب کے مہینے میں، یا بعض روایات کے مطابق 8 ماہ بعد رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے گزارش کی اور ان کو تاکید کی، تلقین کی کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ کا یہ کلمہ، آپ کا یہ قول میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت کے طور پر پیش کر سکوں. پاس ہی ابو جہل اور دیگر وہ مشرکینوں کے سردار وہ وہاں موجود تھے اور وہ بھی جناب ابو طالب کی تیمارداری کے لیے آئے ہوئے تھے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کر رہے اور ادھر ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھنا ابو طالب، عبد المطلب کے دین کو پیچھا نہ دکھا دینا. اور ادھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے، ادھر وہ پھر وہ تنبیہ کر رہا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے، ادھر پھر وہ جوش دلا رہا. حتیٰ کہ جو آخری لفظ جناب ابو طالب کی زبان سے سنے گئے وہ یہ تھے علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر. اور پھر جناب ابو طالب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو ایمان کی نعمت نصیب نہ ہو سکی. یہاں پہنچ کر ہر مسلمان ایک دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حفاظت کی، اس قدر حمایت کی کہ کسی فرد واحد نے اس پورے عرصے میں نبوت کے ابتدائی 10 سالوں میں کوئی بھی اس قدر حفاظت اور حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر سکا. لیکن پھر یہی بات کہ جیسے ہر بندہ، ہر مسلمان اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کرتا ہے، تو یہ بات بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس رب کی اس میں کیا حکمت ہے، وہی جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کر دیا جاتا. پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اس چیز کے بعد کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم،
اس بات کے بعد کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ اصحاب جحیم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں۔ اور پھر اسی موقع پر ایک اور آیہ مبارکہ بھی نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہدایت بھی دیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے۔ ہدایت دینا یہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی بڑی حمایت کیا کرتے تھے، آپ کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کے لیے لوگوں سے بگڑ جاتے، ان سے لڑائی مول لے لیا کرتے تھے، آپ کی ذات کا ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ذات ہے، یہ میری ذات کی وجہ سے ہے کہ وہ جہنم کی اتنی ہلکی جگہ پر ہوں گے کہ آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی، وگرنہ وہ جہنم کے سب سے گہری جگہ پر ہوتے۔ اور جناب ابو طالب، ان کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ، بہت رنج، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر۔ اگر آپ جناب ابو طالب کی وفات کو رجب میں مانا جائے تو 2 مہینے بعد، اور اگر جناب ابو طالب کی وفات کو رمضان میں مانا جائے تو صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی رفاقت کے بعد، 25 سال کا عرصہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز سے گزارنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کرتے ہوئے، اپنے تمام وسائل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتے ہوئے، نثار کرتے ہوئے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد تو گویا گھر کے باہر جو ابو طالب کی حمایت میسر تھی اور گھر کے اندر جو حمایت اور تسکین جو حضرت خدیجہ کی طرف سے میسر تھی، وہ دونوں ایک دم رخصت ہو گئے۔ اور اس قدر دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سال کا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھ دیا کہ غم کا سال ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی مبارک خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ موجود تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ خدیجہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا سلام دیجیے، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام کہتے ہیں، اور ان کو اس بات کی خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر موتی کا ایک محل تیار کر رکھا ہے جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسی مبارک خاتون ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان کو یاد کیا، ان کو یاد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندہ بیویاں تھیں، جو حیات تھیں، ان سے کبھی بھی مجھ کو ان پر رشک نہیں آیا، اگر رشک آیا کبھی تو ان پر آیا کہ جو مجھ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکیں، کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز بانٹنے کا وقت آتا فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں سے اس کی ابتدا کرو، جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا آپ سے فرماتے کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، جب کوئی غم پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرمایا کرتے۔ اتنی یہ مبارک اور محترم خاتون تھیں۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رخصت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غم سے دوچار ہوئے، اور پھر مشرکین نے بھی جناب ابو طالب کے بعد وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو ان کی زندگی میں کرنے کی وہ حسرت نہیں کر سکتے تھے۔
حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی تھی۔ آپ اس حال میں گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی انہوں نے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو دھویا، اور اس دوران وہ رو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ قریش نے مجھ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جو مجھ پر اتنی ناگوار گزری ہو، حتیٰ کہ ابو طالب جو ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 1 ماہ بعد شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ یہ بہت ہی ابتدائی وقت میں مسلمان ہوئی تھیں، اور ان کے خاوند سکران بن عمر بھی بالکل ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، لیکن جب ان کے خاوند فوت ہو گئے اور ان کی عدت مکمل ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، چونکہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گھر میں موجود ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوتی امور کے سلسلے میں گھر سے اکثر باہر آنا جانا پڑتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے شادی کی، اور پھر ان کو گھر کی ذمہ داری سونپتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر کسی اور جگہ پر دعوت و تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی سلسلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا سفر کیا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ بڑا پرفضا اور پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ آنے جانے کا تمام سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا، اور راستے میں جو بستی اور جو قبیلہ بھی آیا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور اپنی نبوت ان کے سامنے پیش کی، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، اور طائف کے اندر جو سب سے بڑا قبیلہ بنو ثقیف تھا، اس کے 3 سردار تھے جو تینوں آپس میں بھائی تھے، ان کے نام تھے عبد یلیل، مسعود، اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ 3 بھائی، تینوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ تینوں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اپنی نبوت کو پیش کیا، تو ان میں سے ایک بدبخت نے یہ کہا کہ میں کعبے کا غلاف پھاڑوں اگر تجھ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، استغفر اللہ۔ اور دوسرے نے بدبخت نے کہا کہ کیا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی نہ ملا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرا یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں تو پھر مجھے آپ سے بات کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے جو کہا اس کو اپنے تک محدود رکھنا، اور پھر وہاں سے تشریف لے آئے، اور 10 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر قیام فرمایا، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جو ارد گرد اس کے آباد تھے، آپ سب کے پاس گئے اور سب کو دین کی اور اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن کسی نے بھی اس دعوت کو قبول کرنے کی حامی نہ بھری۔ اور پھر 10ویں دن ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو طائف کے اوباش اور آوارہ پھرنے والے لڑکے اور نوجوان تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتے اور آوازیں کستے، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے پھر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہے اور اپنا وجود آگے کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگنے سے بچ جائیں، لیکن وہ راستوں کے ہر طرف کھڑے تھے، ہر طرف سے پتھر مار رہے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اتنے زخم آئے کہ خون بہتا ہوا وہ جوتی تک پہنچ گیا اور اس میں جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بڑی ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور جب
طائف کی آبادی سے کچھ باہر آئے تو وہاں انگوروں کا ایک باغ تھا، جو عتبہ اور شیبہ نامی دو بھائی تھے جن کا یہ باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پناہ لی، اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بہت افسردہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان کے حامی، کس قدر ان کے خیر خواہ کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے، اور ان بدبختوں کا یہ حال کہ اس عظیم ترین انسان پر، اس کائنات کے اعلیٰ ترین انسان کے ساتھ وہ بدترین سلوک کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، کچھ طبیعت میں قرار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ سے دعا کی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے اپنی کمزوری کا گلہ کرتا ہوں، وضعف وقلت حیلتی، اور اپنے اسباب اور وسائل کی کمی کی تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کا تیرے ہی سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ اس کے جو بیگانہ ہے اور تو نے اس کو میرے معاملے کا اختیار دے دیا ہے، یا کسی دشمن کے جو میرے ساتھ درستی سے اور سختی سے پیش آتا ہے؟ اے اللہ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری عافیت وہ میرے لیے زیادہ وسیع ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے ان چیزوں سے، ان مشکلات سے بچا لے۔ اے اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تمام تاریکیاں چھٹ گئیں اور تمام اندھیرے دور ہو گئے، کہ تو میرے معاملات کو درست فرما دے اور میرے لیے آسانی کر دے۔ مجھے تیری رضا ہی مطلوب ہے، اور اس طرح کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے سوا کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب اس طرح دعا کرتے ہوئے شیبہ اور ربیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار دیکھی، تو انہوں نے اپنے غلام عداس جو عیسائی تھا اس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں کچھ انگور رکھ کر بھیجے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کرے۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگور پیش کیے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کا ایک دانہ اٹھایا، تو عداس کہنے لگا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو یہاں کے لوگ ادا نہیں کرتے، آپ کون ہیں؟ میں تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ میں اچھا یونس بن متی کی بستی سے تم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر، ہاتھ پر اور پاؤں پر بوسہ دیا، اور پھر جب وہ واپس گیا تو اس کے جو آقا تھے عتبہ اور شیبہ، وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم لگتا ہے کہ وہ شخص تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دے گا، اور تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ تو عداس کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شکستہ حالت میں اور بڑے ہی کم ہمتی کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کہ مکہ سے بھی وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، ان بدبختوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ٹھہرنے اور رہنے کے لیے وہ کوئی سلسلہ چھوڑا نہیں تھا، اور اس امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے کہ شاید ان لوگوں کو اللہ منتخب کر لے اور ہدایت دے دے، لیکن یہ بدبخت بھی ہدایت سے آری ہی رہے، اور جو سلوک کیا وہ اس قدر برا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، اور قرن المنازل ایک مقام ہے جہاں آ کر قیام فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اللہ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس کو میرے ساتھ بھیجا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کے اوپر، اگر آپ چاہیں، آپ حکم دیں تو یہ ان دونوں بستیوں والوں کو، بعض روایات میں آتا ہے شاید صرف طائف کے لیے یہ آیا تھا، لیکن اگر ہم روایات کو غور سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم طائف اور مکہ دونوں بستیوں والوں کے لیے وہ لایا کہ ان دونوں کو وہ ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے۔ انہوں نے جو آپ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے، اس کا ان کو یہ بدلہ دیا جائے کہ ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ لیکن پھر
جب اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آ گیا، اور وہ جو دکھ کے اور غم کے بادل تھے وہ چھٹ گئے، اور وہ رحمت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو خاصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی، اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو میری حیثیت کو جانیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک یہ بات اور یہ کام یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ ہم تاریخ میں دیکھیں تو دیگر انبیاء جب ان پر ظلم کی انتہا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دے، انک ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنیں گے بھی تو فاجر جنیں گے، گناہ گاروں کو جنیں گے اور تیرے نافرمانوں کو جنم دیں گے۔ اس قدر وہ مایوس ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے، اس قدر برے سلوک کے بعد کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے سخت ترین دنوں میں سے ایک دن تھا، اس قدر اذیت، اس قدر تکلیف پہنچی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ غالب آئی، فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اللہ کی طرف سے یہ مدد اور نصرت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت تھی وہ دوبارہ بحال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے عزم کے ساتھ دوبارہ مکہ کی طرف لوٹے کہ وہاں جا کر پھر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے۔ اور راستے کے اندر پھر اللہ کی ایک اور مدد نازل ہوئی کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات کو تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا، جنوں کی ایک جماعت کو وہاں بھیج دیا وادی نخلا کے اندر، اور انہوں نے پھر یہ قرآن سنا، اور وہ قرآن سن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کے آنے کی اور قرآن سے متاثر ہونے کی اور ایمان لانے کی اس وقت تک خبر نہیں ہوئی جب تک یہ قرآن میں آیات نازل نہیں ہوئیں، ایک سورہ جن اور اسی طرح کچھ اور آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں نازل ہوئیں۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت اور ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے فارغ ہو چکے تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے، وہ اپنی قوم کو پیغام دینے والے تھے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا، قَالُوا يَا قَوْمَنَا، وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی تھیں، یہدی الی الحق، اور وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کا جواب دو، یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا داعی ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آؤ، وآمنوا بہ، اور اس کے ساتھ ایمان لاؤ، ویغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو وہ مقام جہاں آج مسجد جن ہے، وہاں پھر جنوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات کی، ان کی آمد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر احادیث میں بہت سے مقامات پر تذکرہ آتا ہے کہ جنوں کی یہ جماعت یکے بعد دیگرے بہت سے جو ہے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کو وہ حاصل کرتی رہی۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی
بہترین اور غیبی مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید مضبوط کیا کہ اگر فی الحال انسانوں کی یہ جماعت اور انسانوں کا یہ گروہ میری نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایک دوسرا گروہ، ایک دوسری جماعت وہ اللہ نے میرے لیے مقرر کر دی کہ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، جو میری حیثیت کو پہچاننے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آئے، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور مکہ سے اب نکل گئے تھے، اب آپ کیسے وہاں داخل ہوں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اخنس بن شریک کو پیغام بھجوایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ میں داخل کرے۔ تو اس نے یہ معذرت کی کہ میں حلیف ہوں قریش کا، اور میں حلیف جو ہے پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے اس کو پیغام بھجوایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ کے اندر داخل کرے۔ تو اس نے کہا کہ میری دی ہوئی پناہ جو ہے وہ قریش پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی اس کو پیغام بھجوایا، اس نے کہا ہاں میں نے پناہ دی۔ اس نے پھر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ تلواریں اور ہتھیار سجائیں اور بیت اللہ کے پاس پہنچیں، اور کچھ افراد کو لے کر پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر وہ بیت اللہ تک آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ لوگو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اور ان سے کوئی تعرض نہیں کرے، کسی بات کی پوچھ گچھ نہ کرے، کوئی ان سے کلام نہ کرے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ صرف پناہ دی ہے یا ان کے دین کو قبول بھی کر لیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، صرف پناہ دی ہے۔ تو اس نے کہا پھر تمہاری پناہ کو ہم نے مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں بیت اللہ میں نماز ادا کی، اور ابو جہل نے اتنا کہا کہ پھر اس کو یہ بات سمجھا دو کہ یہ اپنے معمولات کے مطابق جیسے پہلے ہمارے معبودوں کی وہ توہین کیا کرتا تھا اور ان کی برائیاں بیان کرتا تھا، اب ایسا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، اور چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی معمول کے مطابق ان کو دعوت دینا شروع کی۔ تو پھر وہ ابو جہل جو ہے وہ مطعم بن عدی کے پاس آیا کہ دیکھو تم نے ان کو پناہ دی ہے، اور پھر وہ اپنا وہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کا بھجوایا کہ آپ پھر اپنے کام سے کم رک جائیں، ورنہ میں پناہ اپنی واپس لے لوں گا۔ فرمایا کہ تم اپنی پناہ واپس لے لو، لیکن میں اللہ کا جو منصب میرے اوپر ہے، جو اللہ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پناہ کے بعد بھی مکہ کے اندر اللہ کی حفاظت کے اندر اپنی دعوت و تبلیغ کا کام اس کو جاری رکھا، اور مطعم بن عدی کے اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں۔ جب بدر کے اندر مشرکین قید ہو کر آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے متعلق گفتگو کرتا تو اس کے کہنے پر میں سب کو آزاد کر دیتا، لیکن یہ مطعم بن عدی بدر سے کچھ ماہ پہلے ہی کفر پر فوت ہو گیا، لیکن اس کو اسلام نصیب نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔